الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب الادب سے آج ہمارا 7واں یہ درس ہے اور حدیث بھی 7ویں ہے۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، چھوٹا بڑے پر سلام کہے، سلام بولے، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، چلنے والا ماشی وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کہے، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، اور اسی طرح تھوڑا جو ہے تھوڑی تعداد والے وہ زیادہ پر کریں۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت لمسلم، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ایک اور روایت ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اس میں الفاظ ہیں والراکب علی الماشی، کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے پر، یعنی جو ایک راکب کہتے ہیں رکیبہ یرکب، کسی چیز پر سوار ہوا، سائیکل پر ہے، بائک پر ہے، کسی بھی سواری پر ہے، وہ پیدل چلنے والے کو، ماشی قدم جو ہوتے ہیں قدموں پر چلنے والا، پیدل چلنے والا، پیدل چلنے والے کو سواری والا سلام کہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باب الادب میں معاشرتی اعتبار سے ہمیں جوڑتی ہے، دلوں کو قریب کرتی ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، کینہ، بغض، حسد، نفرت اس کو ختم کرتی ہے۔ اور ایک اہم ترین چیز خاص طور پر جو امام مسلم رحمہ اللہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ والراکب علی الماشی، جو گاڑی چلانے والا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کس لیے، حکمت کیا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اب گاڑی پر سوار ہوں تو بس اب میں ہی ہوں، پیدل چلنے والے کو کچل دوں، جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ہے۔ شرعی اصولوں پر اگر ہم زندگی گزاریں تو یقین کریں کہ یہ مسائل ہمارے نہ ہوں۔ ہم تو یہاں تو پیدل چلنے والے کے بارے میں نا، ہمارے ہاں تو جس کی بڑی گاڑی نئی گاڑی ہے وہ چھوٹی کو نہیں سمجھتا، اگر میں نام لوں تو BMW والا مہران کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیوں؟ وہ اب اس پہ شرعی اصول کیا بتلاتے ہیں کہ ذہن کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ تو بڑا ہے، یہ تکبر یا گھمنڈ نہ ہو کہ تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ نے تجھے صاحب مال کیا ہے، اچھی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، تو اس پر تو بیٹھنے کے بعد اب کسی کو کچھ نہ سمجھے۔ یہ اس کے اندر حکمت پنہا ہے جو بہت بڑا درس ہے اسلامی تعلیمات کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ نے جو تربیت کی ہے اس کا۔ حدیث کی تشریح میں سب سے پہلی چیز ہے لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا، اس کے اندر دونوں معنی ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی، مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ تفریق رکھی، اس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، اللہ نے مقام دیا۔ اگر ہم موجودہ مثال بیان کریں تو امام کا مرتبہ مقتدیوں سے اللہ نے بڑا رکھا، صاحب قرآن، اہل قرآن، حافظ، قاری کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر تمہارے درمیان وہ موجود ہے تو نماز کی امامت کون کرے گا؟ مقام بڑا ہے تو اس کو مسجد میں نماز کا امام بنایا ہے نا، ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، معاشرہ کیا کہتا ہے اس کو ہٹا دیں، یہ مقام اور مرتبہ شریعت نے دیا۔ تو صغیر کے اندر یہ دونوں شامل ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی، چھوٹی عمر کا اگر ہے تو وہ بڑے کو کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی آداب میں یہ بھی سکھایا، سفید بالوں والا اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے اس کے سفید داڑھی کی وجہ سے، سفید بالوں کی وجہ سے، اللہ سے وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا۔ بڑھاپے کے اندر سفید بالوں کے ساتھ جوانی میں قرآن نہیں پڑھ سکا، اب وہ عبادت کر رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، سجدہ پورا نہیں ہے، گھٹنے کمر جواب دیے ہوئے، لیکن اللہ کی عبادت وہ کر رہا ہے، خشوع اور خضوع اس میں لاتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند۔ تلاوت قرآن کرتا ہے، جوانی میں نہیں پڑھ سکا، اب زبان موٹی، اب اس سے سین اور صاد کا فرق نہیں نکل رہا، ثا اور زال میں نہیں پتہ چل رہا، وہ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو وہ زیادہ محبوب۔ وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، وہ 1 گھنٹے میں 1 صفحہ پڑھ رہا ہے، اگر مثال کے طور پر 1 گھنٹے میں دوسرا 10 پارے پڑھ رہا ہے، وہ 1 صفحہ اللہ کو زیادہ پسند، محنت اس پہ زیادہ ہے،
کوشش اس پر زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ ادب بتایا اور رکھا ہے، مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر بھی یہ تفریق بہرحال موجود ہے۔ تو چھوٹا عمر کے اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اگر وہ ہے تو وہ اپنے سے بڑے کو سلام کہے گا۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ عزت، وقار، احترام، بڑے کو بڑا ماننا، یہ شریعت نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تربیت کی ہے نا کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت۔ اسی کے تناظر میں یہ ہے کہ چھوٹا عمر میں بھی اور مقام اور مرتبے میں بھی اپنے بڑے کو سلام کرے گا تو اس کے اندر اس کی عزت اور وقار ہے، اور بڑے کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شفقت کرے، جواب بھی دے، اس کو جگہ بھی دے، بٹھائے بھی، اس کو سکھائے، تعلیم بھی دے۔ یہ بڑے کے چھوٹے کے ساتھ معاملہ، دونوں کا آپس میں یہ تعلق شریعت نے قائم کیا ہے۔ والمار علی القاعد، شریعت کا یہ بھی بہت بڑا قاعدہ اور اصول ہے ادب کے تناظر میں۔ شریعت نے یہ کیوں کہا؟ انتظامی معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی ہمارے ہاں عام طور پر ہوتی ہے، کوئی بڑا اگر آتا ہے تو اٹھ کر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، ہم بھی چھوٹے ہوتے کہتے تھے کلاس سٹینڈ اپ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ویلکم کرنے کے لیے کسی کو مہمان ہے، گیسٹ ہے، آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اس کے کھڑے ہو کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کھڑے ہو کر آپ اس کا استقبال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ذہن میں یہ ہے کہ ہاں یار یہ بڑا آدمی، اس کو اگر اٹھ کر سلام نہ کیا تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اداروں میں بھی اور ہمارے معاشرے میں ہے، سلوٹ کرنا ہے، کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے، نہیں کیا تو صاحب ناراض ہو جائے گا۔ شرعی اصول یہ نہیں۔ ادب احترام اپنی جگہ برقرار، لیکن تکبر، گھمنڈ، بڑائی بیان کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کرتا اور کرواتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو شریعت نے یہاں پر بھی یہی بات کی ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر آنے والا، ان سے گزرنے والا سلام کہے، کیونکہ وہ زیادہ ہے، یہ کم۔ اور اسی طرح والقلیل علی الکثیر، زیادہ لوگ ہیں زیادہ سلام کہے بنسبت اس کے کہ تھوڑے والا کرے۔ یہ بھی قاعدہ شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ زیادہ پر آپ کرو گے سلام آپ کی طرف سے جائے گا، جواب آپ کے پاس زیادہ آئیں گے، آپ کے لیے دعائیں زیادہ ہوں گی۔ اور اسی طرح یہ متفق علیہ حدیث یہاں تک ہے، اور اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں ان کی حکمت بہت بڑی ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سلام کرتے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم میں حدیث بھی یہ موجود ہے، افشوا السلام، افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ہم اس سنت کو بھی چھوڑ گئے، اس سنت کا ہمارے اندر سے تقریباً فقدان ہے۔ جاننے والے کو ہم کر لیں تو کر لیں، ورنہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی گزر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کہیں سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی دکان والا ہے، کوئی راہگیر ہے، اس کو سلام کرنا ہے یا اس نے ہمیں کرنا ہے۔ ہاں واقف کار ہے تو پھر حال حوال بھی پوچھ لیں گے، رک بھی جائیں گے، مسافہ بھی کر لیں گے، گلے بھی مل لیں گے، یا مطلب کوئی مقصد ہے، ورنہ اسلامی معاشرے کا یہ ادب ہمارے معاشرے سے ختم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنتیں جو دلیل کی بنیاد پر ہیں لیکن مسلم معاشرے میں نہیں ہیں، ان کو اجاگر کرنے والے کے لیے دو اجر ہے۔ کیوں؟ سنت ہے اور معاشرے میں فقدان کا شکار ہے، ختم ہو چکی، گم ہو گئی، تو اس کو بھی عام کرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے درمیان جو آداب شریعت نے سکھائے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے دلوں کو قریب کرے، دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔